بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اس عظیم ہستی کے فرامین سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دل کی تختی پر لکھنے والے یہ فرامین ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں، پریکٹیکل لائف میں بہت ہی کارآمد اور مددگار ہیں۔ آئیں ان فرامین کی طرف چلتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔ انسان کا قریبی وہی ہے جسے محبت نے قریب کر دیا ہو، اگرچہ نسب میں دور ہو۔ دور وہ ہے جسے عداوت نے دور کر دیا ہو، اگرچہ نسب میں قریب ہو۔ دیکھو، جسم سے قریب تر ہاتھ ہے، اور جب ہاتھ فاسد ہو جاتا ہے تو کاٹ کر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تو داغ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ بھی فضول بات کرتا ہے وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ راحت اور آسائش کو یک لخت دلوں سے دور مت کرو کہ یوں تو دل اندھا ہو کر رہ جائے گا۔ استحقاق سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا خوشامد ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ہم قدرت کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دنیاوی دولت اور ہمیں علم سے نوازا، اس لیے کہ مال کسی بھی وقت ختم ہونے والی چیز ہے، مگر دولت علم کو اندیشہ فنا نہیں۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔ تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تونگر بھی ہو تو سوچو، کیا واقعی تم حق پر ہو؟ تیرا مال وہی ہے جو تم نے راہ حق میں خرچ کر دیا اور مستحقین کو دے کر آگے بھیجا۔ جو پیچھے رہا وہ وارثوں کا ہے۔ انسان کی قدرت کا اندازہ اس کی ہمت سے، اس کی صداقت کا، اس کی مروت سے، اس کی شجاعت کا، اس کی حمیت سے اور اس کی پاک دامنی کا، اس کی غیرت سے ہوتا ہے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ تواضع علم کا ثمر ہے۔ علم مالدار کی زینت اور تنگ دستوں کے لیے تونگری کا ذریعہ ہے۔ خود ستائی کے برابر کوئی حماقت اور علم سے زیادہ کوئی رہنما نہیں۔ علم بیان کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اپنی لا علمی کے اظہار کو کبھی برا نہ سمجھو۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نادان ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ جس شخص کو علم غنی اور بے پرواہ نہیں کرتا وہ مال سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھ۔ بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا خیال مت کر۔ تھوڑا علم فساد عمل کا موجب ہے اور صحت عمل علم پر منحصر ہے۔ لوگوں کو طلب علم میں صرف اس وجہ سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے عالم ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کم کرتے ہیں۔ جب کسی برتن میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ بھر کر تنگ ہو جاتا ہے اور اس میں مزید گنجائش باقی نہیں رہتی، سوائے علم کے برتن یعنی انسانی سینے کے، کہ اس میں جس قدر زیادہ ڈالتے جاؤ
یہ اتنا ہی پھیلتا جاتا ہے۔ دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنا بات سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قابل شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ دوست سے دھوکہ کھانے اور دشمن سے مغلوب ہونے سے بچا رہ۔ دشمن ایک بھی بہت ہے اور دوست زیادہ بھی تھوڑے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ کم عقل سے دوستی کرنا اپنی کم عقلی جتانا ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو اپنے نفس پر حکمران بنا دیتا ہے وہ اپنی وقت ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ زیادہ خاموشی سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کا حیا کم ہو اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اور جس کا تقویٰ کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ گفتگو آپ کے قبضے میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان کو ایسے محفوظ کر کے رکھو جیسے سونے چاندی کو محفوظ کر کے رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ نعمت کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو اس بات پر تو قادر ہے کہ خاموشی کو کلام بنا لے، لیکن تو اس پر قادر نہیں کہ اپنے کلام کو خاموشی بنا لے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ قید کیے جانے کی حقدار نہیں۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ نیک کام کرنے میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا ہو۔ شکریہ میں کمی کرنے سے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ شخص ہے جسے غصہ نہ آئے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے سے ملتا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ جو شخص کسی ایسے شخص سے نیکی کرتا ہے جو اس کے قابل نہ ہو وہ اپنی نیکی پر ظلم کرتا ہے۔ عورت اگرچہ شر اور خرابی ہے مگر اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ شریر عورتوں سے بالکل برکنار رہو اور جو بھلی مانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور اسے وہ پسند کرے تو وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے، کیونکہ جیسی عورت وہ ہے ویسی ہی اس کی اپنی عورت۔ عورت ایک ایسا بچھو ہے جو لپٹ جائے تو بھی اس کے زہر میں لذت ہے۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی اور آپ کی آل اطہار کی محبت عطا فرما۔ آمین۔